اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو محسوس فرمائیں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جو اپنی زبانی اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، افضل کہتے ہیں، بہتر کہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم سب سے اچھے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں اور جنت کے لیے ہم ہی مستحق ہیں۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے کہا ہم ہی سب سے فضیلت والے، ہم ہی سب سے افضل، ہم ہی سب سے بہتر ہیں اور جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ انہوں نے اپنی اپنی زبانی اپنے آپ کو بہتر کہا، اچھا کہا، لیکن ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب کریم نے اپنی سچی زبان سے، اپنے سچے کلام میں، قرآن پاک میں ہمیں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر کہا، سب سے اچھا کہا، سب سے افضل کہا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی سب سے بہتر ہو، تم ہی سب سے افضل ہو۔ ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہے، ہمارا رب کہہ رہا ہے اور یہ شرف ہمیں ہمارا رب دے رہا ہے۔ اور اسی امت میں جسے ہمارا اللہ، ہمارا رب کریم افضل کہہ رہا ہے، بہتر کہہ رہا ہے، اسی افضل امت میں الحمدللہ ہم گناہگار بھی شامل ہیں۔ اور اللہ نے یہ شرف ہمیں بھی دیا، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائی کہ اس امت میں ہم پیدا ہوئے، اس امت میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ان حضرات کو افضل کہا، ان حضرات کو بہتر کہا جو قرآن پاک کے پڑھنے والے اور قرآن پاک کے پڑھانے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ حضرات ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ مدارس اسلامیہ میں یہ دونوں جماعتیں پائی جاتی ہیں جنہیں افضل ہونے کی، بہتر ہونے کی سند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بھی دونوں جماعتیں ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے والے بھی، قرآن پاک کے پڑھانے والے بھی، دونوں جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ معلمین بھی ہیں، متعلمین بھی ہیں۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی جو نعمتیں عطا فرمائی، ان بڑی اہم نعمتوں میں قرآن پاک کی نعمت بھی عطا کی ہے کہ وہ قرآن پاک کہ جس کو کوئی یاد کر لے فضیلتوں والا ہو جائے۔ قرآن پاک کو کوئی یاد کرا دے بڑی فضیلتوں والا ہو جائے۔ جو قرآن پاک کی یاد کرنے کا، کرانے کا ذریعہ بن جائے وہ بھی فضیلتوں والا ہو اور
بڑی بڑی عزتیں انہیں ملیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ نہیں کرا رہے، حفظ استاد کرا رہے ہیں، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے لیے قرآن پاک کے حفظ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ انہوں نے مدرسے میں داخل کیا اپنے بچے کو اور موقع دیا قرآن پاک کے حفظ کرنے کا، تو اس کی وجہ سے انہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی عزت دے گا کہ ان کی عزت پر بڑے بڑے رش کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا خاص دربار لگا ہوا ہوگا، وہاں پر سارے نبی موجود ہوں گے، وہاں پر سارے رسول موجود ہوں گے، وہاں پر سارے فرشتے موجود ہوں گے، جبرائیل امین جو قرآن پاک کو لانے والے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، جن پر قرآن پاک نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ سب کے مجمع میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائے گا اور ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر تاج کرامت رکھے گا، تاج عزت رکھے گا، عزت کا روشن تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا، اور وہ عزت عارضی نہیں ہوگی، دنیا کی عزت نہیں ہوگی کہ جو چند روزہ ہو، وہ ہمیشہ والی عزت ہوگی۔ اللہ عزت بھی دے گا، تاج عزت بھی سر پہ رکھے گا، ہمیشہ کے لیے ان کو معزز کر دے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو مکرم کر دے گا، اور جنت میں اس کے بیٹے حافظ کی برکت سے اس کے ماں باپ کو اونچی جنت عطا کرے گا۔ حافظ کو تو جنت ملے گی ہی، لیکن اس کے طفیل میں اس کے ماں باپ کو بھی بہت اونچی جنت ملے گی، بڑی عزت ماں باپ کو ملے گی۔ ماں باپ نے بچے کو حفظ نہیں کرایا، ذریعہ بنے ہیں، حفظ تو اس کے استاد نے کرایا، لیکن ذریعہ بننے کی وجہ سے بھی اللہ بڑی عزت ماں باپ کو دے گا، اور خاندان والے بھی ایک طرح سے ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ کے طفیل میں خاندانوں کو بھی عزت دے گا۔ ایسے 10 افراد جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا، انہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ قرآن پاک ایسی اللہ کی نعمت ہے، ایسی اللہ کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اللہ نے جو ہمیں آسمانی کتاب دی، آسمانی کتابیں تو اور نبیوں کو دی گئی، ان کی امتوں کو دی گئی، توریت دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، اور صحیفے دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، شیس علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے دیے جانے سے پہلے صحیفے دیے گئے۔ چھوٹی بڑی کتابیں اور نبیوں کو بھی دی گئی، امتوں کو دی گئی، لیکن وہ شرف جو اللہ نے قرآن پاک کو عطا کیا وہ ان کو شرف حاصل نہیں تھا، اور اللہ نے وہ کتاب جو ہمیں عطا کی اس کو بہت سی خصوصیات عطا کی۔ یہ کتاب کتاب اللہ بھی ہے، یہ کتاب کلام اللہ بھی ہے، اللہ کے اندر سے یہ کلام نکلا، اور آسمانی کتابیں کلام اللہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو وہ تختیاں ان کی عطا کی، اور وہ تختیاں نبیوں کو دے دی گئی۔ توریت کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے، جبرائیل السلام کے ذریعے اللہ نے وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ وہ تختیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئے، لیکن توریت کلام اللہ نہیں ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام تو قرآن پاک ہی ہے،
یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ شرف اللہ نے اس کو ادا کیا، جو کتاب اللہ نے ہمیں دی یہ شرف اس کو بخشا کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ اور دوسری آسمانی کتابیں اللہ نے وہ نازل کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کرنے کی گارنٹی نہیں دی تھی۔ حفاظت کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، انہی کے ذمہ کیا تھا، امت کے ذمہ کیا تھا تم حفاظت کرو، عمل کرو، حفاظت بھی کرو، لیکن وہ کر نہ سکے، اپنی کتابوں کی حفاظت کر نہ سکے۔ توریت میں رد و بدل ہوا، انجیل میں رد و بدل ہوا، زبور کے اندر رد و بدل ہوا، صحیفے اپنی اصلی حالت پر نہیں رہی۔ اللہ نے جو قانونی کتاب ہمیں عطا کی، اللہ نے یہ ہمارے ساتھ احسان بھی کیا کہ اس کی حفاظت کا معاملہ صرف ہم پر نہیں چھوڑا، اللہ نے حفاظت کا خود وعدہ بھی کیا، ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے معاملہ ہمارے لیے آسان کر دیا، اور اللہ نے ایک شرف ہم کو عطا کیا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کام اسباب کے پردے میں چلتے ہیں، سب دنیا میں کام اسباب سے چلتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا، اس کی حفاظت کا اللہ سبب کسی چیز کو بنا لیتا، ذریعہ کسی کو بنا لیتا، لیکن اللہ کا کیسا احسان ہے، کتنا کرم ہمارے اوپر ہے، کرم بالا کرم ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہمیں کو بنا کہ قرآن پاک کا یاد کرنا ہمارے لیے اللہ نے سہل کر دیا، آسان کر دیا۔ پہلی کتابیں ان کے حافظ عام طور سے ملتے نہ تھے، اس لیے کہ ان کتابوں کا یاد کرنا آسانی نہ تھا۔ کوئی نظر آتا ہے حضرت عزیر السلام حافظ توریت تھے، جب یہودیوں کو یہ معلوم ہوا کہ عزیر السلام نے تو توریت کو حفظ کر لیا، تو انہیں ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ یہ عزیر السلام حافظ بن گئے توریت کے، کیسے حفظ کر لیا انہوں نے؟ ہمیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان تو حافظ توریت ہو نہیں سکتا، اتنی موٹی کتاب کو سینے میں کیسے محفوظ کر لے انسان نہیں کر سکتا۔ ہو نہ ہو عزیر السلام تو اللہ کے بیٹے ہوں گے کہ توریت کو نازل کرنے والا اللہ اور اس کو یاد کرنے والا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ یہودیوں کی ایک جماعت اسی وجہ سے عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگی اور ان کی عبادت کرنے لگی۔ وہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا، انہوں نے توریت کے حفظ کرنے کی وجہ سے عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور توریت سے زیادہ موٹی کتاب قرآن پاک، اس کی یاد کرنے والے اس امت میں لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ کتنے تو ماشاءاللہ آپ کی بستی کے اندر ہوں گے، چھوٹی سی بستی کے اندر، اور آپ کے ضلع میں کتنے ہزار ہوں گے، صوبے میں لاکھوں کی تعداد ہوگی، اور دنیا میں کتنی بڑی تعداد حافظ حفاظ کی ہوگی، اور بڑے ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ توریت حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ 7 سال کے بچے، امرو سیوارے میں ایک حافظ صاحب کہنے لگے کہ میں حافظ ہوں، اور الحمدللہ میرا پوتا 7 سال کا تھا حافظ ہو گیا تھا۔ 7 سال کا بچہ جسے دنیا کا زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی فضل کی بات، اس کے کرم کی بات، قرآن کا معجزہ ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کو اپنے کلام پاک کی حفاظت کرانی ہے تو بچوں کے لیے بھی سہل کر دیا قرآن پاک کا یاد کرنا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ غیور ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ذریعہ تو بنا لیا، لیکن انسانوں میں سے سب انسانوں کو نہیں، انسانوں میں سے وہ انسان جن کے سینوں میں ایمان ہے، جو مومن ہیں، مسلم ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ایمان ان کے سینے میں منور ہے. اللہ نے انہی کو ذریعہ بنایا ہے ہر ایک کو. کوئی غیر ایمان والا کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کا حافظہ اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا. قرآن پاک اس کے سینے میں محفوظ نہیں ہو سکتا. یہودیوں کا بڑا عالم، عیسائیوں کا بڑا پادری، غیر مسلموں کا بڑا مذہبی پیشوا، وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اچھی یادداشت والا کیوں نہ ہو، حافظ نہیں بن سکتا. نہ بن سکتا ہے، نہ کوئی بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط صرف ایمان والوں کو بخشا ہے. ایمان والے کے علاوہ کسی کے سینے میں پورا قرآن پاک محفوظ نہیں رہ سکتا. ہمارے قریب زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری محمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ایک مرتبہ بیروت تشریف لے گئے. وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا. وہاں کے مدرسین اراکین کو جب معلوم ہوا ہندوستان کے بہت بڑے عالم محدث بزرگ بیروت میں آ رہے ہیں، تو وہ ہوائی اڈے پر آ گئے. حضرت جب جہاز سے اترے، انہوں نے ملاقات کی اور درخواست رکھی، حضرت ہمارے ایک بڑا مدرسہ ہے، ہم بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، ہماری درخواست ہے آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لے چلیے اور وہاں دعا کرا دیجیے، آپ کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے عاشق تھے اور مدرسوں سے بڑی محبت حضرت کو تھی. ایسے واقعات آئے، کسی نے کہہ دیا حضرت آپ کا سفر ادھر کو ہوگا، وہاں ہمارا فلاں جگہ پر مدرسہ ہے، آپ وہاں تشریف لے آئیے، ذرا بد دعا کرا دیجیے. حضرت نے وعدہ کر لیا اور جو داعی صاحب تھے بلانے والے وہ بھول گئے. حضرت اپنے وقت پر مدرسے میں تشریف لائے. انہوں نے معلوم کیا کہ فلاں صاحب کہاں ہے، مدرسے کے ذمہ دار کہ حضرت کسی کام سے چلے گئے. بس حضرت مدرسے کے سائڈ میں کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی اور سفر اپنا شروع کر دیا. اس طرح کی شان رکھنے والے حضرت قاری صاحب کے بزرگ تھے. حضرت کو دوسری جگہ جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا حضرت ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے تشریف لے آئے. حضرت نے وعدہ فرما لیا، آپ وہاں تشریف لے گئے. ان لوگوں نے مدرسے میں گھمایا اور درسگاہوں کا تعارف کرایا. حضرت یہ دارالحدیث ہے، اس میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے، اور حضرت یہ دارالتفسیر ہے، اس میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس درسگاہ میں فقہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے مدرسے میں گھمایا. اس کے بعد پھر حضرت کو دفتر لے کر آئے. آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی صبر سے آ رہے ہیں، تھکے ماندے ہیں، آپ تھوڑے سے آرام کا موقع ہمیں دو. وہ حضرت چلے گئے، بس دفتر کا منشی رہ گیا. حضرت نے اس منشی سے یہ بات فرمائی کہ بھائی یہ تو معلوم ہو رہا ہے یہ مدرسہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، جب یہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے تو حدیث کا نور بھی نظر آنا چاہیے. یہاں حدیث کا نور نظر کیوں نہیں آتا؟ مجھے حدیث کا نور نظر نہیں آ رہا. جب حدیث پڑھائی جا رہی ہے تو اس کا نور بھی ہونا چاہیے. کیا بات ہے؟ منشی نے خاموشی سے کہا حضرت میرا راز فاش نہ ہو،
میں آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں. بات یہ ہے، یہ جتنے مدرسین تھے عربی لباس میں تھے، جتنے طلبہ تھے عربی لباس میں تھے، اور آپس میں ملاقات کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کر رہے تھے. یہ سب یہود و نصارہ ہیں، اور اس مدرسے کا خرچ عیسائی حکومتیں برداشت کرتی ہیں، اور ان کا منشا یہ ہے اس مدرسے کو قائم کرنے کا کہ انہیں اسلام کی باتیں معلوم ہوں تاکہ انہیں اس کا رد کرنا آسان ہو، پھر آسانی سے اس کا رد بھی کر سکیں. اس لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے. میں نے یہ واقعہ جو آپ کو سنایا، اس میں وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حفظ کی نعمت اور دولت ایمان والے کو ہی عطا کرتا ہے، اور اپنے کلام پاک کی حفاظت ایمان والے سے ہی کراتا ہے، غیر ایمان والے سے نہیں کراتا. اللہ غیور ہے. ان لوگوں نے جو درسگاہوں کا تعارف کرایا، اس میں دارالحدیث کا کیا، دارالتفسیر کا کرایا، فقہ کی درسگاہوں کا کرایا، لیکن انہوں نے کسی درسگاہ کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ حضرت یہ دارالتحفیظ ہے، اس میں قرآن پاک کا حفظ کرایا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی یہودی، کوئی نصرانی حافظ قرآن خدا نہ خاصہ کوئی حافظ قرآن اور وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے محروم ہو جائے، تو وہ حافظ رہ نہیں سکتا، اس کے سینے سے قرآن کا نہیں دے سکتا. شیعہ حضرات بڑی تعداد میں دنیا کے اندر ہے، ایران میں بڑی تعداد میں، وہاں پر ان کی حکومت ہے، عراق میں بڑی تعداد میں ہے، پہلے وہاں کی حکومت تھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دوسرے بہت سے ملکوں میں ان کی بڑی تعدادیں ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے. ان کے اندر مذہب کے بڑے بڑے عالم پائے جاتے ہیں، جنہیں وہ جناب کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں. تو بڑے بڑے ان کے علماء، ان کے مذہب کے علماء پائے جاتے ہیں، مجتہدین ان کی اصطلاح میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بڑی تعداد ان کی ہے، لیکن ان کے مجتہدوں میں، ان کے جنابوں میں، ان کے علماء میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو حافظ قرآن ہے. وجہ اس کی یہ ہے وہ حافظ ہو نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارا قرآن پاک پر ایمان ہے، ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک پر اگر تمہارا ایمان ہے تو رسول اللہ حافظ قرآن تھے، حضرت علی حافظ قرآن تھے، حضرت حسن حافظ قرآن تھے، حضرت حسین حافظ قرآن تھے، حضرت زین العابدین حافظ قرآن تھے، یہ سب حافظ قرآن تھے. تو تم میں سے کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو ان کی سنت پر عمل کر لے. ایک بھی ان کی سنت پر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جبرائیل السلام جو قرآن پاک لے کر آئے تھے اس کے اندر 17,000 آیتیں تھیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر 6,000 کچھ آیتیں ہیں. تو ان کے نزدیک گویا قرآن پاک 2/3 غائب ہے اور بس 1/3 باقی ہے. وہ جو مشہور ہے کہ وہ 40 پارے مانتے ہیں، 40 پارے نہیں، 17,000 آیت والا مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے اصول کافی. وہ ان کے یہاں حدیث کی کتاب ایسے ہے جیسے ہماری بخاری شریف ہے. اس کے اندر ان کے منحف حدیث ہے کہ وہ قرآن پاک جسے جبرائیل السلام لے کر آئے تھے اس پاس میں، اس میں 17,000 آیتیں تھیں، اور یہ جو ہے یہ 6,000 کچھ آیتوں والا قرآن پاک ہے. تو اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اصلی قرآن حضرت مہدی قیامت کے قریب جب آئیں گے تو سلمن غار سے لے کر آئیں گے.
اصلی قرآن وہ ہوگا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن پاک پر ان کا ایمان نہیں۔ تو جب قرآن پاک پر ایمان نہیں تو جو قرآن پاک پر ایمان رکھنے والا نہ ہوگا وہ مومن کیسے ہو جائے گا، وہ مسلم کیسے ہو جائے گا، پھر وہ قرآن پاک کا حافظ بن بھی نہیں سکتا۔ اور چنانچہ وہ ان میں سے کوئی بن بھی نہیں پاتا۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں لیکن کوئی حافظ پائے نہیں۔ اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہمیں بنایا، ہمارے سینوں کو بنایا۔ اور تحدیث بھی نعمت کے طور سے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مومن ہونے کی علامتوں میں سے، دلیلوں میں سے جہاں اور ہے، الحمدللہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے، ہم حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مومن ہونے کی دوسری علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہم کو بنایا اور یہ شرف بخشا۔ تو قرآن پاک کو جو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ایک خصوصیت اس کو یہ حاصل ہے کہ اس کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب میں زیادہ محبوب ہے، سب میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک امام گزرے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، کئی لاکھ حدیثوں کو یاد تھی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خام میں زیارت کی اور 100 مرتبہ زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ کی خام میں تو زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خام میں اپنے آپ کو جس طرح چاہے دکھا دے، اللہ کا کوئی مثل تو ہے نہیں، اور خواب خواب ہوتا ہے۔ جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کی زیارت دنیا میں تو نہیں ہو سکتی، آخرت میں ہوگی، جنت میں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اس وقت ایک منادی ندا دے گا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں، وہ متوجہ ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا، اے جنتیوں، مزید کے جنگل کی طرف چلو۔ مزید کا جنگل بہت لمبا چوڑا ہے، جبرائیل السلام اس میں دوڑے لیکن حد کو نہیں پا سکے۔ اس میں انبیاء السلام کے لیے نور کے منبر بچھائے جائیں گے، عام جنتیوں کے لیے زبردستی کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ چنانچہ سارے جنتی مزید کے جنگل میں اپنی اپنی کرسیوں پر، انبیاء السلام منبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، عرش کو سنبھالنے والے فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، میرے عرش کو ان کے درمیان میں لے جا کے رکھو۔ فرشتے اللہ کے عرش کو وہاں لائیں گے، رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائے گا، اے جنتیوں، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے، اے اللہ، آپ نے ہمیں بہت نعمتیں دی، بے انتہا نعمتیں دی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور کیا مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیوں، مانگو، آج مزید کا دن ہے، زیادہ نعمتوں کے زیادہ انعامات دیے جانے کا دن ہے، تم مانگو میں دوں گا۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں، آپ ہم سے ہمیشہ راضی رہیے، کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندو، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو جنت میں ہی کیوں داخل کرتا؟ میں تم سے راضی تو ہوں ہی، کچھ اور مانگو۔ یہ مزید کا دن ہے، زیادہ انعامات دیے جانے کا دن ہے، مجھ سے مانگو۔ اب جنتی علماء سے کہیں گے، ہم کیا مانگیں؟ علماء مشورہ دیں گے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو دیدار ہوگا، لیکن ابھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا، تم اللہ سے اپنی
اللہ سے دیدار کی درخواست کرو کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ چنانچہ جنتی اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ آپ ہمیں اپنا دیدار کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ جب دیدار کرائے گا جنتی باغ باغ ہو جائے گا، اور یہ نعمت جنتیوں کو اتنی بڑی لگے گی کہ ساری جنتیں کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی اس نعمت کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں اگر جنت میں اللہ کا دیدار نہ ہوتا تو اہل اللہ کو جنت میں جانے کا لطف بھی حاصل نہ ہوتا۔ انہیں جنت میں جانے کی سب میں بڑی خوشی اس بات سے ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ پر ایمان لائے، بالغیب ایمان لائے، اس کے احکام کو ہم نے مانا، اس کی عبادت ہم نے دنیا میں کی، اور یہ سب کچھ بغیر دیکھے ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت میں تو ہو، جس اللہ سے ہم محبت کر رہے ہیں، جس اللہ کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنے اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، کسی نے دعا مانگی، اے اللہ انہیں جنت عطا کر۔ انہوں نے آنکھ کھول دی، فرمانے لگے جنت تو 40 سال سے پوری زیب و زینت کے ساتھ میں میرے سامنے کی جا رہی ہے، میں نے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ میں تو جنت کے خالق اور مالک کا مشتاق ہوں، اس کا اشتیاق ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، جنت کے مالک کو دیکھوں۔ تو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمتیں جو ہوگی یہ دو نعمتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ اللہ جنتیوں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دوسری بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائے گا۔ ان دونوں نعمتوں کے یہ دونوں نعمتیں سب نعمتوں پر فائد ہوں گی، اور ہر جنتی اللہ اپنے رب کو دیکھے گا، جنت میں دیکھے گا، اور ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چونکہ اللہ سے حق کلامی ہوتی تھی، جی چاہا کہ اللہ سے درخواست کر دو دیدار بھی کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے بے تکلف تھے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بے تکلف کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس طرح کا مزاج، اس طرح کا حال موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ بات کرتے کرتے جی میں آیا کہ اللہ سے دیدار کے لیے بھی کہہ دو۔ عرض کرنے لگے اللہ میں آپ کو دیکھنا بھی چاہوں گا، ربی ارینی انظر الیک، میرے رب میں آپ ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی کرتے ہیں، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، ہماری تجلی کی کتاب لے آیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے رسول بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں جاگتے نہیں کر سکتا، اس لیے کسی نے قوت اللہ نے دی ہی نہیں۔ ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی آنکھوں میں قوت دے گا تو اللہ کا دیدار کر سکیں گے، لیکن دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہاں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، اور نہیں سکتا مثلی شہی اللہ کا مثل کوئی ہے نہیں، تو خواب کا معاملہ تو خواب کا ہوتا ہے۔ تو خواب خوش ہوتا ہے، تعبیر خوش ہوتی ہے، تو خواب میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا خام میں، ایک مرتبہ عرض کیا اے اللہ آپ کو بہت محبوب چیز کیا ہے؟ ارشاد ہوا احمد قرآن پاک کی تلاوت، ہمارے کلام کی تلاوت۔ عرض کیا ترجمہ مطلب سمجھنے کے ساتھ میں یا بغیر اس کے بھی؟ ارشاد ہوا احمد دونوں طرف سے، کوئی ہمارے کلام پاک کی تلاوت ترجمہ مطلب سمجھ کر کرے وہ بھی محبوب، جو بغیر اس کے کرے وہ بھی محبوب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو کلام عطا کیا، جو آسمانی کتاب عطا کی، وہ کہ اس کی تلاوت اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قرآن پاک ہم کو عطا کیا اور اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا، اور اللہ نے یہ شرف ہم کو بھی بخشا کہ قرآن پاک کہ ہم حافظ بن جاتے ہیں، قرآن پاک کے 30 پارے ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی برکت سے اللہ بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھانے والا افضل، قرآن پاک کا یاد کرنے والا افضل، اور یہ مدارس اسلامیہ جن میں قرآن پاک کے پڑھانے والے، قرآن پاک کے پڑھنے والے، جنہیں نبی ہم نے دونوں کو سند عطا فرمائی ہے فضیلت کی، یہ دونوں جماعتیں مدارس اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ ہے، اس میں بھی دونوں جماعتیں پائی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اس سال طلبہ نے 9 سے زیادہ طلبہ نے قرآن پاک اس میں حفظ کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے طلبہ نہ سکے۔ 9 طلبہ کی ماشاءاللہ دستار بندی ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت بھی کرے، ترقی بھی عطا کرے، اس مدرسے کی بھی حفاظت کرے، اللہ ترقی بھی دے، قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے کو اپنی رضا خوشنودی کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی بھی خاص طور سے حفاظت فرما، اسے دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کے تمام مدرسین اور طلبہ میں اخلاص پیدا فرما، تمام اراکین اور معاونین میں اخلاص پیدا فرما، ہم سب کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن طلبہ نے قرآن پاک حفظ کیا اور ان کی دستار بندی ہوئی، اے اللہ ان کو صحیح معنی میں حافظ قرآن بنا، صحیح معنی میں قاری قرآن بنا۔ اے اللہ قرآن پاک کے احکام پر ان کو عامل بنا، ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما، جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما، دونوں جہان میں ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مصائب سے محفوظ فرما، تمام حوادثات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں کرونا بیماری سے، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے اور تمام خطرناک امراض سے خصوصاً اور جملہ امراض سے